اور جب ہم کہتے ہیں نا یار میرا تو ذکر کرنے کو جی نہیں چاہتا، تو بیمار کا کھانے کو کب جی چاہتا؟ ایک آدمی کو بخار ہے 104 کا، آپ کہتے ہیں اٹھو بھائی بڑی خوبصورت سبزی پکی ہے، گوشت پکا ہے، کھانا کھا لو، وہ کہتا ہے دوا کرو یار مجھے ایک گھونٹ پانی کا دے دو، الگ سوکھ رہا ہے کھانے کو، میں کیا کروں؟ ذکر تو غذا تھی روح کی، اس کا دل کیوں نہیں کرتا؟ آپ نے اسے بیمار کر دیا، کوئی بد پرہیزی کی ہوگی، کہیں کچھ ہو گیا ہے۔ نماز کے لیے اچھا رات بھی ایک میل تھی، اگلے دن بھی ایک میل تھی، میں نے جمعے میں بھی اس کا ذکر کیا، جی میرے لیے دعا کریں میں نماز پڑھوں۔ اب یہ فلسفہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ اگر نماز پڑھنا نہیں چاہتے، نہیں پڑھتے، تو میں کیا دعا کروں، کس سے کروں؟ دعا عبادت ہے اور عبادت کا مغز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا مخ العبادہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دعا عبادت کا مغز ہے، لیکن کس سے کروں؟ اللہ نے حکم دیا کہ میرے بندے میری عبادت کر اور اس طریقے سے نماز پڑھ۔ اس نے محمد الرسول اللہ کو مبعوث فرمایا، اس نے قرآن کو نازل فرمایا اور سکھایا، سمجھایا یہ اوقات ہیں، یہ طریقہ اس طرح کا۔ اب وہ بندہ نہیں کرتا، اب وہ چاہے یا مجھے کہے یا آپ سے کہے کہ جاؤ اللہ سے جا کر عرض کرو کہ میں نماز پڑھنے لگوں، تو کیا وہ بے نیاز یہ نہیں فرمائے گا کہ تم کون ہوتے ہو؟ میں نے اسے پیدا کیا، میں نے ساری نعمت دی، زندگی دی، شعور دیا، میں نے حکم دیا، میں نے محمد رسول اللہ کو مبعوث کیا، میں نے قرآن اتارا اس کے لیے اور اسے کہا نماز پڑھ، تو وہ نہیں پڑھتا، تم سفارشی کہاں سے آ گئی؟ تم کون ہوتے ہو درمیان؟ ایک کام جس کے کرنے کا حکم دیا اللہ نے، جس کے لیے نبی مبعوث ہوئے، جس کے لیے قرآن اترا۔ دعا بہت اچھی بات ہے، لیکن ہر جگہ دعا نہیں ہوتی۔ اب دعا کس سے کریں جا کر؟ جس نے حکم دیا۔ آپ اپنے نظام میں دیکھ لیں، آپ کا کوئی ضلع کا افسر، کوئی صوبے کا افسر، کوئی چیف منسٹر کسی کو حکم دیتا ہے محتاج کو کہ یہ کرو، پھر وہ آپ کو بھیجے گا کہ جاؤ اس سے کہو یار مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، تو تم ایک بار پھر مجھ سے کہو، یا تم آ کر میرے ساتھ لگ جاؤ تو مل کر یہ کرتے ہیں، مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ کبھی کہا ہے آپ نے؟ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں بڑی دیدہ دلیری ہے کہ جی دعا کریں میں نماز کے لیے پابند ہو جاؤں، میں نماز نہیں، کمال ہے یار، اتنی ضرورت ہے؟ نہیں پڑھتے تو توبہ کرو، نہیں پڑھتے تو معاملہ اپنے اور اپنے اللہ کے ساتھ رکھو، خود اس سے بات کرو، اللہ تو مجھ سے خفا ہے، مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، میں کہاں کو تھا اپنے۔ اور آج کے دور میں تو سب سے پہلے اپنے رزق کے وسائل کو دیکھو، کہیں حرام تو نہیں کھا رہے۔ یہاں بندہ سود کھا رہا ہے، سود کھا کر نمازیں نہیں پڑھی جاتی، سود کھا کر ذکر نہیں ہوتے، سود کھا کر روشن نہیں ہوتے۔ دو باتیں یہود کے سب سے زیادہ مردود ہونے کی دو وجوہات قرآن نے بیان کی کہ حرام کھاتے ہیں اور جھوٹ سنتے ہیں، جھوٹ بولتے بھی نہیں۔ اکالون للسحت وسماعون للکذب، جھوٹ بولنا تو بہت ہی بری بات ہے، جھوٹ سن کے خوش ہوتے ہیں۔ کھانا حرام ہے، سننے کو سارا دن جھوٹ ہے، تو اللہ اللہ اور نمازیں کہاں سے ہوں؟ آپ دیکھ لیں پورے ملک کا نظام سودی ہے، جو ہمارے بس میں نہیں اسے تو اللہ معاف فرمائے، لیکن ہر ایک نے پیسے سود پہ جمع کرا رکھے ہیں، سود لے کے کھا رہا، کہتا ہے آسان آمدنی ہے، میرے پاس 15 لاکھ روپیہ تھا، میں خرچ کرتا تو یہ ختم ہو جاتا، مجھے ہر مہینے مل جاتا ہے، وہ کھا لیتا ہوں، اور پھر سارا دن ٹی وی پہ اس کے اشتہار آتے ہیں۔ حیران ہوتا ہوں میں کہ ایک موبائل فون ہے 2-4 ہزار روپے کا، سارا دن اس کے اشتہار آتے ہیں کہ زیادہ کالیں کرو تو ہر ہفتے ایک کار نکلے گی، ایک بنگلہ نکلے گا، یہ نکلے گا، ایک وہ، ساری قوم کو جواری بنا دیا گیا، جوئے میں لگا دیا۔ ہر بندہ خوش ہے کہ میں بس صرف کال کروں گا، اور سارے کال کرتے رہتے ہیں، 2 کروڑ 4 کروڑ بندے کال کرتے ہیں، 10 روپے بھی دیں تو کتنے بن جائیں گے؟ 1 کروڑ بندہ 10 روپے کی کال کرے تو 10 کروڑ روپیہ بن گیا، اس میں سے اگر 10 لاکھ کی کار انہوں نے دے دی تو ان کا کیا بگڑا؟
کسی ایک کو دیں گے نا، اور یہ جوا ہے اس کے لیے حرام ہے، تو حلال حرام کی تمیز نہیں۔ پھر جھوٹ سننے کے لیے آپ کے ذرائع ابلاغ ہی کافی ہے۔ کوئی اخبار اٹھا کے پڑھ لیں، کوئی ٹی وی کا پروگرام 1 گھنٹہ سن لیں، تو وہ 24 گھنٹے کی عبادت ضائع کرنے کے لیے کافی ہے، اتنا جھوٹ بول جاتے ہیں۔ یار دیکھتے دیکھتے یہی دیکھ لو کہ آپ کی قیادت ایک دوسرے کو چور چکا ڈاکو قاتل ادھر سے فنڈ کھا گئے، سپریم کورٹ تک ایک دوسرے پر دعوے کی، اور بھی کیس عدالت میں، اور دونوں کہتے ہیں نہیں نہیں ہم دونوں شریف ہیں، تم بھی وزیر بن جاؤ میں بھی وزیر بن جاؤ، تو ہم دونوں بھائی بھائی ہیں، نیک ہیں، شریف ہیں۔ کون سا حال صحیح تھا، وہ پہلے والا یا آج والا؟ عجیب اس قوم کی قسمت ہے کہ اس کے جو قائد اور لیڈر بنے وہ بھی اس سے جھوٹ بولتے ہیں، اور جو چور ہیں ان کا تو کام ہی جھوٹ بولنا۔ جو چور ہیں وہ تو چوری کرتے ہیں، جو پہرے دار ہیں چوری وہ بھی کر جاتے ہیں۔ کمال، عجب عالم ہے، عجیب حالت ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ کسی کو کہیں مار دو تو کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور میرے خیال میں گزشتہ 10 سالوں میں جتنی دہشت گرد ہوئی اور جتنے دہشت گرد پکڑے گئے، ہم نے تو آج تک کسی کو سزا ہوتے یا پھانسی لگتے نہیں دیکھا۔ پکڑے جاتے ہیں، پھر کوئی پتہ نہیں چلتا وہ کون سا چور دروازہ ہے جدھر سے نکل جاتے ہیں، کوئی سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو اس افراتفری کے عالم میں بھی اگر کوئی محفوظ رہنا چاہے، مزے کی زندگی جینا چاہے، تو فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تم میرے ساتھ رہو، میرے پاس رہو، میری رحمت کے زیر سایہ رہو، تم میرے ساتھ رہو، ان چیزوں سے تم بالا تر ہو جاؤ گے، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے، تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ تمہارا جسم ہی نہیں تمہاری روح تک محفوظ ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میں لا شریک ہوں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، میرے ہوتے ہوئے کسی پر بھروسہ نہ کرو، میرے ہوتے ہوئے کسی کو اپنا کارساز نہ سمجھو، میرے ہوتے ہوئے کسی دوسرے سے امیدیں وابستہ نہ کرو۔ جب ساری امیدیں مجھ سے وابستہ کر لو گے تو نمازیں بھی پڑھی جائیں گی، سجدے بھی دے سکو گے، ذکر بھی ہو سکے گا، معمولات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن پہلے ساری امیدیں ہر طرف سے توڑ کر میری ذات سے وابستہ کر لو۔